آج ہمارے پاس ایک کیس فائل ہے۔ ملزم ہر جیب میں موجود موبائل فون اور متاثرہ ہمارے نوجوان طلباء کا مستقبل۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس پر شاید ہر گھر میں ہر روز بحث ہو رہی ہے۔ فون رابطے کا ذریعہ ہے، معلومات کا خزانہ بھی ہے، لیکن کیا یہ کہیں ہمارے بچوں کے مستقبل پر ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا؟ آج ہم جس موضوع پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں وہ ماہر نفسیات اور کیریئر کاؤنسلر کی تحقیق ہے۔ یہ تحقیق اس کیس کی کیوں سمجھیں ایک تفتیشی رپورٹ کی طرح ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شواہد کیا کہتے ہیں اور اس مسئلے کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ آپ نے اسے کیس فائل کہا اور یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے، لیکن میں اس میں ایک نقطہ جوڑنا چاہوں گا۔ اس تحقیق کا مقصد موبائل فون کو مجرم ٹھہرا کر سزا دینا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس توازن کو سمجھنا ہے جو ہم شاید کھو رہے ہیں۔ یہ صرف نقصانات گنوانے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ ایک انتہائی طاقتور ٹول کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کیا جائے۔ اس مواد کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں ڈرانے کے بجائے مسئلے کو سمجھنے اور اسے حل کرنے کے اوزار فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ایک تفتیشی رپورٹ بھی ہے اور ایک ایکشن پلان بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو آئیے تحقیق شروع کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں جو سب سے پہلی اور سب سے چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے وہ یہ نہیں کہ فون وقت ضائع کرتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ طالب علم سے اس کے مستقبل کا خواب ہی چھین لیتا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ یہ ان کے مقاصد کو دھندلا دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا فون واقعی کسی کے عزائم کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، جس عمر میں ایک نوجوان کو اپنے کیریئر، اپنی پڑھائی اور اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، جی، موبائل فون اسے ایک دوسری، زیادہ آسان اور رنگین دنیا فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر کلک پر فوری تسکین ملتی ہے، جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ جی، لائکس، کامنٹس۔ بالکل، لائکس، کامنٹس، مختصر ویڈیوز، یہ سب دماغ کو فوری خوشی دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حقیقی زندگی کے مقاصد جیسے ڈاکٹر بننا یا امتحان میں اچھی پوزیشن لینا، وہ طویل محنت، صبر اور قربانی مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے۔ تو جب دماغ کو فوری اور آسان خوشی کی لت لگ جائے تو وہ لمبی اور مشکل جدوجہد سے بھاگنے لگتا ہے۔ اچھا، اس طرح حقیقی دنیا کے بڑے مقاصد غیر اہم اور دور کی چیز لگنے لگتے ہیں، اور ڈیجیٹل دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کا مرکز بن جاتی ہیں۔ واہ، یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف حقیقی زندگی کی پہاڑ جیسی چڑھائی ہے اور دوسری طرف ایک ہموار چمکتی ہوئی ڈیجیٹل سڑک۔ ظاہر ہے دماغ تو آسان راستہ ہی چنے گا۔ اچھا، جب مقاصد ہی دھندلا جائیں تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرے نقطے سے جڑتا ہے، توجہ اور فوکس کی کمی۔ ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں، لیکن طلباء کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس تحقیق میں کچھ ایسا ہے جو بتاتا ہو کہ یہ دماغی سطح پر کس طرح ہوتا ہے؟ بالکل، یہ ایک زنجیر کی سمجھیں کڑیوں کی طرح ہے۔ جب آپ کا کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو آپ کی توجہ بھی بھٹکتی ہے۔ دماغی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ مسلسل نوٹیفیکیشنز، میسیجز اور الرٹس ہمارے دماغ کو بار بار مداخلت کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارا دماغ گہری سوچ یعنی ڈیپ ورک کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، لیکن موبائل اسے سطحی اور بکھری ہوئی توجہ کا عادی بنا دیتا ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن دماغ میں ڈوپامین کا ایک چھوٹا سا رش پیدا کرتا ہے جس سے ہمیں وقتی خوشی ملتی ہے۔ صحیح۔ دماغ اس رش کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر خود اس مداخلت کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ، ایک طالب علم کتاب کھول کر بیٹھتا ہے لیکن اس کا دماغ ہر 2 منٹ بعد فون چیک کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ تو وہ جسمانی طور پہ تو وہاں موجود ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ایک ڈیجیٹل طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اگر مقاصد دھندلا گئے، توجہ بکھر گئی، تو یقیناً محنت اور لگن کی عادت بھی ختم ہو جائے گی، جو کہ تیسرا نقطہ ہے۔ یہ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح لگ رہا ہے نا؟ ایک چیز گرتی ہے اور باقی سب کو اپنے ساتھ گرا دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہی ہے۔ جب دماغ کو فوری نتائج کی عادت ہو تو وہ طویل محنت سے گھبراتا ہے۔ جی۔ اور جب توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے تو محنت کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور اس کا پھر سیدھا اثر؟ اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے چوتھے نقطے پر، یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں کمی۔ دیکھیں، سیکھنا ایک فعال عمل ہے،
اس کے لیے معلومات کو دماغ میں گہرائی تک پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب دماغ صرف سکیننگ اور سوائپنگ کا عادی ہو جائے تو وہ معلومات کو یاد رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ معلومات شارٹ ٹرم میموری میں آتی ہے اور وہیں سے غائب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اسے لانگ ٹرم میموری میں لے جانے کے لیے فوکس ہی نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ گہرا فوکس موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوئی عادتوں اور ذہنی صلاحیتوں کی بات، لیکن جو چیز مجھے اس تحقیق میں پڑھ کر سب سے زیادہ پریشان کن لگی وہ اس کے جسمانی اثرات ہیں۔ بات صرف نفسیات کی نہیں رہی اب، مواد میں خاص طور پر موبائل سے نکلنے والی نیلی روشنی یعنی بلو لائٹ اور دماغ کی ساخت میں تبدیلی کا ذکر ہے۔ یہ بہت سنجیدہ لگ رہا ہے، کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور، یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ نیلی روشنی کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ دن اور رات میں فرق کرنے کے لیے روشنی کا استعمال کرتا ہے۔ اچھا۔ جب شام کو اندھیرا ہوتا ہے تو ہمارا دماغ میلاٹونن نامی ایک ہارمون بنانا شروع کرتا ہے جو ہمیں نیند دلاتا ہے۔ جی۔ لیکن جب ہم رات کو بستر میں لیٹ کر موبائل کی تیز نیلی روشنی اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں تو دماغ کو دھوکا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ابھی دن ہے اور وہ میلاٹونن بنانا بند کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ تو اس سے نیند خراب ہوتی ہے؟ بالکل، اس سے ہوتا یہ ہے کہ نیند یا تو آتی نہیں یا بہت بے سکون اور ہلکی ہوتی ہے، اور ایک طالب علم کے لیے جو اگلے دن سیکھنے کے لیے تازہ دم ہونا چاہتا ہے یہ تباہ کن ہے۔ اور دماغ کی ساخت میں تبدیلی والی بات، یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے۔ نہیں، یہ اتنا ڈراؤنا نہیں جتنا سنائی دیتا ہے، لیکن ہے بہت اہم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ کا سائز بدل جاتا ہے۔ تو پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے اندر رابطوں یعنی نیورل پاتھ ویز میں تبدیلی آتی ہے۔ جس طرح اگر آپ روزانہ ایک ہی راستے پر چلیں تو وہاں ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اسی طرح جب ہم بار بار ایک ہی کام کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اس کام کے لیے راستے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہمارے دماغ میں خلفشار اور فوری تسکین والے راستوں کو مضبوط اور گہری سوچ اور صبر والے راستوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل سطح پر عادت کی پختگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تصویر واضح ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا طالب علم ہے جس کے مقاصد واضح نہیں، جس کی توجہ بکھری ہوئی ہے، یادداشت کمزور ہے، جو محنت سے بھاگتا ہے اور جس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ تو ناکامی کا ایک مکمل نسخہ لگ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حتمی نتیجہ وہی ہے جس کا ذکر آخری نقطے میں کیا گیا ہے، اور جو ان تمام مسائل کا منطقی انجام ہے: طالب علم کے گریڈز، امتحانی نتائج اور مجموعی تعلیمی کارکردگی میں شدید گراوٹ۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے نقصانات جیسے وقت کا ضیاع، خود اعتمادی میں کمی، ذہنی دباؤ، یہ سب مل کر ایک بڑے تعلیمی بحران کو جنم دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد میں دیمک لگ جائے۔ واہ! شروع میں آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر دیمک بنیاد کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے اور ایک دن عمارت بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں یہ عمارت طالب علم کا مستقبل ہے اور دیمک موبائل کا بے لگام استعمال۔ کیا ہے؟ کیا ہمیں فون پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فون پھینکنا آج کی دنیا میں نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی دانشمندی۔ حل ہے کنٹرول واپس لینے میں۔ کنٹرول؟ جی، اور اس مواد میں اس کا ایک بہت عملی روڈ میپ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی تبدیلی رویے کی ہے۔ مواد کی سب سے طاقتور تجویز یہ ہے کہ موبائل کو بچوں کا حق یعنی رائٹ نہیں بلکہ ایک انعام یعنی ریوارڈ سمجھا جائے۔ ان دونوں لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ حق اور انعام میں نفسیاتی طور پر کیا فرق ہے؟ جب کوئی چیز حق سمجھی جاتی ہے تو اس کے نہ ملنے یا چھن جانے پر شدید غصہ، مایوسی اور مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ بچہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، لیکن جب وہی چیز انعام ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے ایک مثبت کوشش اور محنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسے ہوم ورک مکمل کرنے، کمرہ صاف رکھنے یا کسی اور ذمہ داری کو پورا کرنے سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح موبائل ایک ترغیب بن جاتا ہے، بلیک میلنگ کا ہتھیار نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری تجویز بھی اتنی ہی اہم ہے کہ والدین اور اساتذہ خود ایک رول ماڈل بنے۔ یہ تو وہی ڈو ایز آئی سے ناٹ ایز آئی ڈو والی بات ہو گئی ہے نا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا اتنا ہی مشکل۔ بالکل، اور یہ اس ایکشن پلان کا شاید سب سے مشکل حصہ ہو سکتا ہے۔ مواد میں ایک جملہ ہے:
بچے وہ کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، وہ نہیں جو وہ سنتے ہیں۔ یہ محض ایک کہاوت نہیں، یہ آبزرویشنل لرننگ کا ایک بنیادی نفسیاتی اصول ہے۔ اگر والدین خود کھانے کی میز پر، گاڑی چلاتے ہوئے یا بچوں سے بات کرتے ہوئے فون پر لگے رہیں تو ان کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بچے منافقت کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں۔ تو پہلا قدم بڑوں کو خود اٹھانا ہوگا۔ انہیں دکھانا ہوگا کہ فون کو ایک طرف رکھ کر حقیقی زندگی میں موجود رہنا ممکن بھی ہے اور خوشگوار بھی۔ ٹھیک ہے، تو رویے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ ٹھوس عملی اقدامات بھی ہوں گے۔ میں نے مواد میں موبائل فری زونز کا تصور پڑھا، یہ مجھے بہت عملی لگا۔ یہ کیا ہے اور کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ بہت مؤثر حکمت عملی ہے۔ موبائل فری زونز کا مطلب ہے گھر کے کچھ علاقوں یا کچھ اوقات کو ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر پاک قرار دینا۔ مثال کے طور پر کھانے کی میز، یہ اصول ہو کہ جب سب ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی فون استعمال نہیں کرے گا۔ اس سے نہ صرف اسکرین ٹائم کم ہوگا بلکہ خاندان کو آپس میں بات کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور بیڈ روم بھی؟ جی، اسی طرح بیڈ روم کو موبائل فری زون بنانا بہت ضروری ہے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے کے 1-2 گھنٹے۔ اس سے نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ مقصد صرف موبائل چھیننا نہیں بلکہ حقیقی انسانی رابطے اور آرام کے لیے جگہ بنانا ہے۔ اور صرف فون چھیننا کافی نہیں، اس کا متبادل بھی دینا ہوگا۔ مواد میں دیگر سرگرمیوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا لے لیں اور اسے کچھ اور نہ دیں تو وہ بے چین ہو جائے گا۔ صحیح۔ بچوں کو کھیلوں، کتابوں، آرٹ، موسیقی یا کسی بھی ایسی سرگرمی میں مصروف کرنا ضروری ہے جس میں ان کے ہاتھ، دماغ اور تخیل استعمال ہوں۔ جب بچے حقیقی دنیا میں دلچسپ اور چیلنجنگ سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو انہیں ڈیجیٹل دنیا کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ خلا کو پر کرنے کا معاملہ ہے۔ اس تحقیق میں ایک مائنڈ میپ کا ذکر ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا یہ کوئی پیچیدہ ٹیکنیکل چیز ہوگی، لیکن یہ تو ایک بہت ہی سادہ اور عملی خاندانی منصوبہ ہے۔ کیا آپ اس کے اہم حصوں کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ آپ نے صحیح کہا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے۔ مواد اسے ایک مکمل فیملی پلان کے طور پہ پیش کرتا ہے جس کے چند اہم ستون ہیں۔ جی۔ پہلا، خاندانی اصول، یعنی پورا خاندان بشمول بچے مل کر بیٹھیں اور موبائل کے استعمال کے اصول طے کریں۔ اچھا، تاکہ سب کی رائے شامل ہو۔ جی، جب بچے اصول بنانے میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کی پابندی بھی زیادہ کرتے ہیں۔ دوسرا، وقت کی حد۔ تحقیق روزانہ 1 سے 2 گھنٹے کی حد تجویز کرتی ہے جو معقول لگتی ہے۔ تیسرا، موبائل فری زونز، جیسا ہم نے ابھی بات کی، جیسے کھانے کی میز اور بیڈ روم۔ چوتھا، متبادل سرگرمیاں، یعنی اسکرین کے علاوہ کرنے کے لیے کیا کیا دلچسپ آپشنز ہیں۔ جی۔ پانچواں، مانیٹرنگ۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کریں کہ بچے آن لائن کیا دیکھ رہے ہیں اور کتنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہ جاسوسی نہیں بلکہ حفاظت اور رہنمائی ہے۔ بالکل۔ اور آخری لیکن سب سے اہم، تعلیمی ترجیح۔ یہ اصول واضح ہو کہ پڑھائی اور ہوم ورک پہلے، موبائل بعد میں۔ یہ مائنڈ میپ ایک مکمل پیکج ہے جو خاندانوں کو ایک واضح لائحہ عمل فراہم کرتا ہے۔ اس کا فائدہ مند یا نقصان دہ ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ مواد کا ایک جملہ اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ موبائل اس وقت تک مفید ہے جب تک ہم اس کے کنٹرول میں ہیں۔ جب ہم موبائل کے کنٹرول میں آ جائیں تو یہ تباہ کن ہو جاتا ہے۔ یہ کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا ہی اصل چیلنج اور حل ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اس پیغام کو ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کی ترجیحات کو درست کرنے کا معاملہ ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ایک طالب علم کا اصل سرمایہ اس کا وقت، اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور اس کا آنے والا کل ہے، نہ کہ اس کی آن لائن شخصیت یا سوشل میڈیا پر فالوورز کی تعداد۔ اس ڈیجیٹل شور میں نوجوانوں کو یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ ان کی حقیقی قدر ان کی اسکرین پر نہیں بلکہ ان کی حقیقی زندگی کی کامیابیوں، ان کے کردار اور ان کی صلاحیتوں میں ہے۔ یہ مواد ہمیں ایک ڈیوائس کو منظم کرنے کا ایک بہت واضح اور عملی منصوبہ فراہم کرتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، ہم اگلی نسل کو اپنا مقصد اور جنون پہلے آف لائن دنیا میں تلاش کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟
تاکہ ان کی آن لائن زندگی اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنے، نہ کہ خود اس کی جگہ لے لیں۔